جو بچے جو نوجوان غلطی سے دوسرے فرقوں میں چلے گئے جو نبی پہ اعتراض کرتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، میں ان کو چڑھاتا نہیں ہوں، میرے پیارے ادھر آؤ، آپ میں غلطی سے ان کی طرف گئے ہو، آپ نکلو ان کے چنگل سے، سمجھو بات میں کروں گا آگے کی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جتنے بھی میرے نوجوان اگر تبلیغی جماعت کی طرف چلے گئے ہوں یا دیوبند جماعت کی طرف چلے گئے ہوں یا اہل حدیث جماعت کی طرف چلے گئے ہوں یا شیعوں کی طرف چلے گئے ہوں، اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم صحیح جگہ گئے، میں باتیں بعد میں کروں گا آگے، میں صرف ایک بات کرتا ہوں، آپ ان کے کتنے ہی بڑے مولوی کو لے کر کے آؤ اور پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات ان سے کہنا وہ اپنے سر پہ قرآن رکھے اور ہم اپنے سر پہ قرآن رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر زہر کا پیالہ خرید کر کے تم لاؤ، اور تبلیغی جماعت کا مولوی کہے ہم حق پر ہیں، وہ اپنے پورے عقیدے پڑھے، جو ان کے عقیدے وہ پڑھے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی کو غیب کا علم نہیں، نبی کے ماں باپ کافر تھے، یہ نبی کا علم تو جانور اور پاگلوں کی طرح ہے، جتنے ان کے عقیدے ان کی کتاب میں لکھے وہ سب پڑھے، اور پڑھ کر کے وہ زہر کا پیالہ ہاتھ میں لے، اور میں بھی اپنے عقیدے پڑھوں، میرا عقیدہ یہ ہے نبی خیر البشر، نبی افضل البشر، نبی سید البشر، نبی زندہ ہیں، نبی عالم ما کان و ما یکون ہے، نبی خدا کے محبوب ہے، نبی نبیوں کے امام ہے، نبی اللہ کے حبیب ہے، نبی نبیوں کے نبی ہے، نبی سید الانبیاء ہے، وہ کہے تبلیغی جماعت حق پر، وہ کہے شیعہ حق پر، وہ کہے وہابی حق پر، اور میں کہوں اہل سنت و جماعت حق پر، اور پھر دونوں مل کر زہر کا پیالہ پی لے، جو بچے گا وہی سچا ہوگا، جو مرے گا اس کا انجام لوگ دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد اللہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، میں محمد امتیاز پلاموی، ابھی آپ نے بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے خطیب جناب امین القادری صاحب کا بیان سنا۔ آپ نے سنا کہ قادری صاحب کس طریقے سے چیخ پکار کر رہے تھے، مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے، اور اپنے نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہے تھے کہ وہ میرے بچے جو غلطی سے دوسرے فرقے کی طرف چلے گئے، دیوبندی، تبلیغی اور کہاں کہاں چلے گئے، وہ غلطی سے چلے گئے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ اور یہ بھی کہا کہ جس کی طرف تم لوگ گئے ہو، دیوبندی تبلیغی کی طرف، یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض کرنے والے۔ تو قادری صاحب، یہ بچے غلطی سے نہیں گئے، بلکہ جنہیں آپ بچہ سمجھ رہے ہیں نا، وہ بچے اب جوان ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، ان کے اندر عقل اور شعور آ چکا ہے، ان کے اندر علم آ چکا ہے، وہ پڑھنے لگے ہیں، وہ جاننے لگے ہیں کہ جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ شان اقدس میں اعتراض کرتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ شان اقدس میں اعتراض کرنے والے نہیں، بلکہ وہ اعتراض کرنے والے ہیں جس کے دامن کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے تھے۔ انہوں نے عاشق رسول کو بدنام کیا ہے۔ وہ بچے سمجھ گئے کہ جسے ہم عشق رسول سمجھ رہے تھے اور عاشق رسول سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں عشق رسول نہیں، اور جنہیں عاشق رسول سمجھ رہے تھے وہ عاشق رسول نہیں، بلکہ عاشق مٹھائی، حلوہ پوری وغیرہ ہے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہمیں صرف قبروں سے جوڑنے کے لیے، پیروں کا مرید بننے کے لیے کہ ہم ان کے دامن کو پکڑ کر رکھیں، انہیں نظر و نیاز دیتے رہیں، چادر گاگر میں الجھے رہیں، ہمیں صرف اسی میں الجھایا جا رہا ہے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ اگر ہم انہی چادر گاگر میں لگے رہیں گے، عرس میں، میلادوں میں اور فاتحے کے نام پر مرغ مسلم کھلاتے رہیں گے، تو ہمارا ایمان خطر میں پڑ جائے گا، یہاں پر ہمارا دین سلامت نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اس جماعت کو چھوڑا ہے اور تبلیغی جماعت سے جڑ گئے ہیں وہ لوگ، کیونکہ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلاتی ہے، لوگوں کو نماز سے جوڑتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، ایک اللہ سے مانگنے، ایک اللہ سے ہونے کی یقین دلاتی ہے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہم تبلیغی جماعت میں جڑیں گے تو ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے گا اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق ملے گی۔ اگر ہم اسی جماعت میں جڑے رہیں گے تو ہم یہ کہہ دیا جائے گا تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز تو وہابی پڑھتے ہیں،
تم بس پیر صاحب کا دامن پکڑ لو، تم مر جاؤ گے تو قبرستان میں بھی تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیر صاحب اپنے مرید کے ساتھ رہتے ہیں اور وہاں پر بھی منکر نکیر کا جواب دے دیں گے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس چکر میں پڑ گئے تو یہاں بھی دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور مرنے کے بعد قبرستان میں بھی، یوم آخرت میں بھی ہم گھاٹے میں رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کے دھرم کو چھوڑا ہے، آپ کے مذہب کو چھوڑا ہے۔ انہیں آپ بچہ نہ سمجھیں، وہ بالغ ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے قادری صاحب نے جو چیلنج کیا، زہر کا پیالہ نوش کرنے کی باتیں کہی ہیں اور کچھ اپنے عقیدوں کی وضاحت اور ہمارے عقیدوں کی وضاحت کی ہے، تو بتا دیں کہ ہم علماء حق علماء دیوبند کی طرف جن جھوٹے عقیدوں کی نسبت کی گئی ہے، دراصل کچھ غلط فہمیاں اور جھوٹے الزامات ہیں جو ان کے بزرگوں کی طرف سے لگائے گئے ہیں علماء حق علماء دیوبند پر۔ انہی جھوٹے الزام کو بنیاد بنا کر آج بھی یہ لوگ یہی اعتراض کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان جھوٹے اعتراضات کا جواب کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے، لیکن ایک ہر دھرمی ہے، ضد ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ قادری صاحب نے علماء حق علماء دیوبند پر الزامات لگاتے ہوئے یہ جملے استعمال کیے کہ ان دیوبندیوں کے یہاں جو ہے ان کے عقیدے کے مطابق حضور مر کر مٹی میں مل گئے، نبی عالم الغیب نہیں، اسی طریقے سے نبی کے ماں باپ کافر تھے، نبی کا علم تو پاگلوں اور جانوروں کی طرح ہے۔ یہ وہ الزامات ہیں جو ان کے بزرگوں کی طرف سے علماء حق علماء دیوبند پر لگائے گئے تھے اور اب بھی لگائے جا رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ اس وقت تک لگائے جاتے رہیں گے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہ لے آئیں، کیونکہ ان کے اندر ماننے کا جذبہ ہی نہیں، ہر دھرم پہ جمے ہوئے ہیں۔ کئی مرتبہ بتا دیا گیا ہے کہ ان عبارات کا خلاصہ اس طریقے سے ہے، جو مطلب آپ بیان کرتے ہیں ان عبارتوں کا، اگر وہی عبارت کا مطلب ہے تو یقیناً ایسا کہنے والا کافر ہے، لیکن جو کہ وہ مطلب ہی نہیں ہے، کئی مرتبہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ بریلوی کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کے عقیدے کے مطابق جس طریقے سے عام انسان مرنے کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے اور اس کی ہڈی الگ ہو جاتی ہے، گوشت سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور اس عبارت کا یہی خلاصہ لیتے ہیں، مطلب لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مر کر مٹی میں ملنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، 63 سال کی عمر بتائی اس دنیا میں، اس کے بعد وفات ہوئی اور آج اپنے قبر اطہر میں آرام فرما ہے۔ اب بتائیے کہ کیا ہمارے نبی پاک علیہ السلام پر وفات نہیں ہوئی؟ کیا حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے؟ حضور کا انتقال بھی ہوا ہے، حضور کو کفن بھی دیا گیا، دفن بھی کیا گیا، جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی، حضور کے لیے قبر مبارک بھی تیار کی گئی ہے، حضور کے لیے بغلی قبر تیار کی گئی ہے، بغلی قبر تیار کی گئی ہے۔ اب بتائیے حضور پاک علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے؟ قبر کے اندر۔ قبر مٹی کی ہے یا سنگ مرمر کی، پتھر کی؟ مٹی کی ہے، اوپر بھی مٹی ہے، نیچے بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی۔ اگر اس معنی کر کوئی کہے کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جس طریقے سے عام انسان مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، گھل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، وہ مراد ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ علماء دیوبند کے عقیدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جسم کے ساتھ اور اسی طریقے سے قبر اطہر میں زندہ ہیں جس طریقے سے دنیا میں تھے۔ چنانچہ علماء دیوبند کے عقیدے کی کتاب ہے عقائد علماء دیوبند، یعنی المحند علی المفند، اس کے صفحہ نمبر 30 میں 5ویں سوال کے جواب میں عقیدے کی وضاحت اس طریقے سے ہے۔ جواب: ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ، برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ انباء الازکیاء بحیات الانبیاء میں بتصریح لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں
کہ علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا ہے کہ انبیاء و شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسی دنیا میں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے، کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے الی آخرہ۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی ہے، اور اس معنی کر برزخی بھی ہے کہ عام برزخ میں حاصل ہے۔ اور ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کا اس مبحث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے، نہایت دقیق اور انوکھے طرز پر بے مثال، جو تباہ ہو کر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے، اس کا نام آب حیات ہے۔ کس طریقے سے ہمارے عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرح قبر مبارک میں بھی حیات سے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی ہماری طرف یہ منسوب کرتا ہے کہ مر کر مٹی میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ گل گئے، سڑ گئے، ختم ہو گئے، مر گئے، یہ مطلب بالکل سراسر غلط جھوٹا الزام ہے، بے بنیاد الزام ہے۔ اسی طریقے سے علم غیب کے سلسلے میں یہ ہماری طرف اس طریقے سے منسوب کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا علم اتنا ہی ہے جتنا کہ جانوروں کو، پاگلوں کو ہے، دونوں کے علم میں بالکل برابری ہے، ذاتی نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے کے الفاظ استعمال کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے دیوبندی کتنے گستاخ ہیں کہ ان کے یہاں اللہ کے رسول کے علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی سراسر بے بنیاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں جہاں پر عالم الغیب ہونے کی نفی کی گئی ہے، صرف اتنا خلاصہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو بھی علوم عطا فرمائے ہیں ان پر علوم عطائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دیا گیا علم ہے، اور جو علم بواسطہ ہو یعنی واسطے سے حاصل ہو اس پر عالم الغیب ہونے کا یا علم غیب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کے علم پر عالم الغیب یا علم غیب کا اطلاق نہ کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو علوم ہے بالکل اتنا ہی زید کو یعنی عام انسان کو یا پاگلوں کے بچوں کو ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، قطعاً جھوٹ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علم کو بیان کرتے ہوئے عقائد علماء دیوبند نامی کتاب میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ 18واں سوال کا جواب ہے، جواب ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد اس امر کے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں، جن کو ذات و صفات اور تشریعات یعنی احکام عملیہ و حکم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا، نہ مقرب فرشتہ اور نہ نبی رسول، اور بے شک آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا ہوا اور آپ پر حق تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، وہ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کو زمانے کی ہر آن میں حادث و واقع ہونے والے واقعات میں سے ہر جزئی کی اطلاع و حکم ہو۔ صراحت ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو علوم دیے گئے ہیں وہ تمام مخلوقات میں، یہاں تک کہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ دیوبندی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ پاگلوں کے برابر ہے، یہ سراسر الزام ہے۔ البتہ علماء دیوبند کا یہ کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر علم دیے جانے کے باوجود حضور پر عالم الغیب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے حفظ الایمان، اس کا موضوع بھی یہی ہے، اس میں اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو جو علوم دیے گئے ہیں چونکہ عطائی ہیں، دیے گئے ہیں، واسطے سے حاصل ہوئے ہیں، اور واسطے سے حاصل ہونے والے علم پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہوتا، علم غیب کا اطلاق صرف ذاتی پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی مذہب کے مفتیوں نے بھی لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پر عالم الغیب کا اطلاق نہیں کریں گے۔ حضور کو غیب کی باتیں معلوم تھی لیکن ان پر عالم الغیب کا اطلاق جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ بریلوی مذہب کے مفتی ہیں مفتی جلال الدین احمد امجدی، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی فیض الرسول کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 میں یہ فتویٰ دیا ہے۔ الجواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب یعنی غیب داں ضرور ہیں لیکن عالم الغیب کا اطلاق حضور پر جائز نہیں، عالم الغیب کا اطلاق حضور پر جائز نہیں۔ ہاکذا قال العلماء لأہل السنت والجماعت، کہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہی کہنا ہے، یہی مسلک ہے۔ تو جو بات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھی ہے علم غیب کے سلسلے میں یا عالم الغیب کے سلسلے میں، وہی بات انہوں نے لکھی ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ کہاں ہوا؟ دونوں کی باتیں ایک ہی ہو گئی، لیکن انہوں نے چند عبارتوں کو
آگے پیچھے کر کے ایسا پیچیدہ بنا دیا ہے وہ قابل اشکال بن گیا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ بنا لیا گیا ہے، یہ الزام ٹھوس دیا گیا ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے زید امر بکر کی طرح ہے، حالانکہ وہاں پر تشبیہ کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قادری صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیوبندیوں کے عقیدے کے مطابق حضور کے ماں باپ کافر تھے۔ علماء دیوبند نے اس سلسلے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اور لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ تھا کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ چنانچہ فتاوی رشیدیہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397 میں لکھا ہے، عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا اسلام، سوال ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے سلسلے میں اختلاف ہے، پہلے بات اختلاف ہے، اور دوسری بات یہ کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے کہ ان دونوں کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ چنانچہ اب دکھاتے ہیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے کیا فتویٰ دیا گیا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ میں جو فتویٰ لکھا گیا اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اسلم طریقہ یہ ہے کہ توقف کیا جائے، کیونکہ علماء کے نزدیک خود یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان نہیں لائے تھے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ایمان لائے تھے۔ دلائل میں دونوں کے پاس متعدد احادیث ہیں، اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، یعنی اس سلسلے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموش رہیں۔ یہ مسئلہ عقائد اسلام میں سے نہیں ہے، نہ ہی عمل سے اس کا کوئی تعلق ہے، لہٰذا خاموشی اختیار کرنا سب سے بہتر راستہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ حضرت ناظرین، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ قادری صاحب کے اس چیلنج کا مدار اس پر ہے کہ انہوں نے علماء دیوبند پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اور یہ کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حضور پاک علیہ السلام خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ کیا ہم نے کبھی انکار کیا؟ ارے ہم بھی تو اسی بات کے قائل ہیں کہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ تحذیر الناس میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا قادری صاحب، آپ زہر نہ پیجیے، اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے، غنیمت سمجھیے، اور پھر سے اکابر علماء حق علماء دیوبند کی ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، از اول تا آخر۔ جن پر آپ کو اعتراض ہوتا ہے، آپ اپنے اعتبار سے، اپنے ذہن و دماغ سے، اپنے علم کے مطابق، ان کے سمجھائے ہوئے طریقے کی روشنی میں نہیں، بلکہ آپ اپنے طریقے سمجھیے، جس طریقے سے ان معصوم بچوں نے، جس کو آپ معصوم سمجھ رہے تھے، وہ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، اور ان کو سمجھ آ گئی۔ امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، اور آپ بھی اپنے قدیم روش کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔